السلام علیکم ناظرین، جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر کی ماہانہ سرگرمیوں پر مشتمل نیوز بلیٹن دسمبر 2024 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ پربھنی میں دستور ہند کی بے حرمتی، جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر کی شدید مذمت اور خاطیوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ خواتین کی معاشی خود مختاری کے فروغ کے لیے جماعت اسلامی اکولہ کی جانب سے ایک اہم پروگرام کا انعقاد۔ ناندورا میں جماعت اسلامی ہند کی تعلیمی کانفرنس میں طلباء و سرپرستوں کی گئی بہترین رہنمائی۔ ایوت محل میں جماعت اسلامی ہند کے زیر اہتمام انصاف کا تصور و ہمارا سیاسی نظام پر سیمینار کا انعقاد۔ جماعت اسلامی ہند ناگپور کی جانب سے میڈیا ورکشاپ، شرکاء کو سوشل میڈیا اور میڈیا کے مؤثر استعمال پر رہنمائی فرمائی گئی۔ جماعت اسلامی ہند پوست کا خوشگوار اسلامی خاندان و تفریحی پروگرام، خواتین و مردوں اور بچوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ جماعت اسلامی ہند بیڑ کا مسجد تعارفی پروگرام کامیابی سے مکمل، برادران وطن نے مسجد اور اسلام کے حوالے سے غلط فہمیوں کو دور کیا۔ آئیے اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹر کے امیر حلقہ مولانا الیاس خان فلاحی نے پربھنی میں فساد کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ دستور ہند کی کاپی کو نقصان پہنچانا شرارت انگیز کارروائی ہے، خاطیوں کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ مولانا الیاس خان فلاحی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پربھنی میں ڈاکٹر امبیڈکر کے مجسمے کے پاس رکھی ہوئی دستور ہند کی کاپی کو نقصان پہنچانے والوں کے مقاصد کو بخوبی سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ اپنی ذلیل حرکت سے یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دستور ہند کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے اور یہ کہ وہ جو کچھ چاہیں گے کر گزریں گے۔ قانون ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتا۔ واضح ہو کہ اس طرح کے واقعات اکثر رونما ہوتے رہتے ہیں، مگر اس ذہنیت کے لوگوں کو قانون کا کوئی خوف نہیں۔ اس کی وجہ انتظامیہ کا ایسے گروہوں کے خلاف کارروائیوں میں سستی برتنا ہے۔ یہی سبب ہے کہ ایسے واقعات کے بعد عام طور پر حالات بے قابو ہو جاتے ہیں اور تشدد پھوٹ پڑتا ہے۔ پولیس اور تفتیشی ایجنسیوں کو اپنی سرگرمیوں میں بہتری لا کر عوام میں اعتماد بحال کرنا ہوگا۔ حلقہ خواتین جماعت اسلامی ہند اکولہ کی جانب سے خواتین میں تجارت کے مزاج کو پروان چڑھانے کے موضوع پر ایک خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ ثروت سلمہ صاحبہ نے معاشی جدوجہد، حدود و تقاضے کے عنوان پر جامع اور مدلل رہنمائی کی، جس میں خواتین کو معاشی خود مختاری اور تجارت کے اخلاقی اصولوں سے آگاہ کیا گیا۔ پروگرام کے دوران مختلف اسمال بزنس ماڈلز پر کام کرنے والی خواتین نے اپنے تجربات شیئر کیے۔ مہمان خصوصی محمد وقار صاحب نے مصالحوں کی اسمال انڈسٹری کے مواقع پر تفصیلی روشنی ڈالی اور کاروبار کو مؤثر انداز میں چلانے کے مشورے دیے۔ محمد مظہر فاروق صاحب نے سرکاری اسکیموں سے فائدہ اٹھانے کے طریقے بیان کیے۔ اختتامی خطاب میں ڈاکٹر احمد عروج مدثر نے اپنی تقریر میں خواتین کو اعتماد کے ساتھ تجارت میں قدم رکھنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے کہا کہ جماعت بے روزگاری، محتاجی اور گداگری کے خاتمے کے لیے خواتین کو خود مختار اور خوددار بنانا چاہتی ہے۔ اس پروگرام میں کثیر تعداد میں خواتین نے شرکت کی۔ جماعت اسلامی ہند ناندورا کی جانب سے ایک عظیم الشان کانفرنس کا انعقاد ہوا۔ اس کانفرنس میں ناندورا اور اطراف کے تقریباً 1000 طلباء و طالبات، اساتذہ اور سرپرست شریک ہوئے۔ مہمان مقرر ڈاکٹر مبشرہ فردوس نے طلباء، اساتذہ اور سرپرستوں کی رہنمائی کرتے ہوئے سرپرستوں کو بچوں کی تعلیم پر باریک بینی سے نظر رکھنے کی تلقین کی۔ محمد اظہر الدین، سابق صدر تنظیم SIO نے طلباء کو تیزی سے بدلتی تعلیمی دنیا کے ساتھ خود کو اپڈیٹ رکھنے پر زور دیا۔ نائب امیر حلقہ مہاراشٹر ضمیر قادری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے مثالیں دے کر طلباء کو مقصد کے حصول کی ترغیب دی۔ کانفرنس میں SIO کے مضمون نویسی مقابلے کے انعامات اور اسناد تقسیم کیے گئے۔ ایوت محل میں برادران وطن کی مختلف سماجی اور مذہبی تنظیموں کی جانب سے سالانہ 9 روزہ تقاریب اسمرتی پرو کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں مقامی جماعت اسلامی ہند بھی مسلسل کئی برسوں سے اس میں شامل ہو کر ایک روزہ تقریب کا انعقاد کرتی ہے۔ اسی سلسلے کے تحت امسال بھی 1 دسمبر کو ایک عظیم الشان سیمینار بعنوان انصاف کا تصور اور ہمارا سیاسی نظام کا انعقاد کیا گیا۔ سیمینار کی صدارت رکن مرکزی مجلس شورا جماعت اسلامی ہند مجتبیٰ فاروق صاحب نے فرمائی، جبکہ مہمان خصوصی میں نو منتخب MLA ایوت محل حلقہ اسمبلی انل مانگولکر اور شہر کی دیگر اہم شخصیات شامل تھیں۔
صدارتی خطاب میں مجتبیٰ فاروق صاحب نے انصاف کے صحیح تصور کو اجاگر کرتے ہوئے ملک میں بڑھتی ہوئی ناانصافیوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور تمام اہل وطن کو انصاف کے قیام کے لیے اجتماعی کوششیں کرنے کی اپیل کی۔ تقریب میں برادران وطن اور ملت کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی، جس نے اسے ایک کامیاب اور تاریخی پروگرام بنا دیا۔ جماعت اسلامی ہند ناگپور کی جانب سے میڈیا اور سوشل میڈیا سے وابستہ افراد کے لیے ایک روزہ میڈیا ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ورکشاپ میں الیکٹرانک، پرنٹ اور سوشل میڈیا سے تعلق رکھنے والے منتخب افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر شرکاء کو میڈیا کی اہمیت اور ان کی ذمہ داریوں سے متعلق رہنمائی فراہم کی گئی۔ ورکشاپ میں میڈیا کے ذریعے ذہن سازی کے مثبت اور منفی اثرات پر تفصیل سے گفتگو کی گئی اور سوشل میڈیا کے مؤثر استعمال کے ذریعے اپنے پیغامات عوام تک پہنچانے کے طریقے بھی سکھائے گئے۔ میڈیا کے شعبے میں کام کرنے والے افراد میں ضروری صلاحیتوں اور ان کے فروغ پر بھی زور دیا گیا۔ شرکاء کی رہنمائی کے لیے جماعت کے مرکزی اور ریاستی ذمہ داران کے علاوہ میڈیا کے دیگر ماہرین کی خدمات بھی حاصل کی گئیں۔ مشہور صحافی اور انڈیا ٹمارو کے مدیر مسیح الزماں انصاری نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میڈیا کے ذریعے حقائق کو منظر عام پر لانے کے ساتھ ساتھ جھوٹے پروپیگنڈوں کے ذریعے لوگوں میں غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوششیں بھی کی جاتی ہیں۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ میڈیا کا مؤثر استعمال کرتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کریں اور جھوٹے پروپیگنڈے کے جواب میں سچائی کو سامنے لائیں۔ جماعت اسلامی ہند پوسج کی جانب سے ہر سال کی طرح ہم سال بھی خوشگوار اسلامی خاندان و تفریحی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ یہ پروگرام پوسد کے ایک رفیق اقبال خان صاحب کے فارم ہاؤس میں منعقد ہوا، جس میں امیر حلقہ مولانا الیاس خان فلاحی اور مرکزی سیکریٹری جماعت اسلامی ہند ڈاکٹر مبشرہ فردوس صاحبہ نے شرکت کی۔ محترمہ مبشرہ فردوس صاحبہ نے اولاد کی تربیت کے رہنما اصول اور موبائل کے منفی اثرات سے بچوں کو کیسے بچایا جائے جیسے موضوعات پر مؤثر اور دل پذیر گفتگو کی۔ امیر حلقہ مولانا الیاس خان فلاحی نے کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ کے عنوان پر ولولہ انگیز خطاب کیا اور سامعین کو بیدار خیالی کی طرف راغب کیا۔ پروگرام کے دوران CIO کے ممبران کے لیے علیحدہ سرگرمیاں بھی جاری رہیں۔ تقریباً 250 بچوں نے کوئز اور دیگر دلچسپ سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ اس اجتماع میں 175 مرد حضرات اور 600 خواتین سمیت بڑی تعداد میں خاندانوں نے شرکت کی۔ یہ پروگرام اسلامی تعلیمات کے فروغ اور تفریح کے حسین امتزاج کے ساتھ بحسن خوبی اختتام پذیر ہوا۔ جماعت اسلامی ہند بیڑ اور اورنگ آباد کی جانب سے مسجد پریچے پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ ان پروگراموں کے ذریعے برادران وطن کو مسجد کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی گئی۔ مسجد کی اہمیت، اس کے اندرونی حصہ، نماز کا اہتمام اور نماز کی ادائیگی کا طریقے کا تعارف پیش کیا گیا۔ پروگرام میں کثیر تعداد میں وطنی بھائیوں نے شرکت کی اور مسجد کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہوئے اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے اپنے ذہنوں میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو دور کیا۔ پروگرام کے دوران برادران وطن نے کھل کر سوالات کیے اور مسجد سے متعلق مختلف معلومات حاصل کی۔ شرکاء نے اس پروگرام کی اہمیت کو سراہا اور آئندہ بھی اس طرح کے پروگرام کے انعقاد کی ضرورت پر زور دیا۔ ناظرین، اس ماہ کی نیوز بلیٹن میں بس اتنا ہی۔ اگلے ماہ پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔